میری عزیز بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم۔ ماہ شعبان کا پہلا جمعہ آ گیا۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ آج جمعے کے دن کا میں اپنی پریشان اور دکھی بہن بھائیوں کو خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ انشاءاللہ منٹوں میں حالات بدل جائیں گے۔ اللہ پاک نے چاہا تو ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہوگی۔ سالوں سال سے اگر غربت میں ہو، مفلسی میں ہو، لاچاری میں ہو، کسی کو محتاجی ہے، آپ کے کئی ایسے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، آپ کو آپ کی غریبی کی وجہ سے اپنے پاس بٹھانے تک کو تیار نہیں کہ یہ تو غریب ہے، اس کے پاس کیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ کے بھی اس طرح کے حالات ہیں، آپ لوگ بھی پائی پائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے ہی آپ سے منہ موڑ گئے ہیں، تو صرف ایک وجہ ہے کہ آپ کی جیب خالی ہے۔ آپ کی خالی جیب، میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری دکھی بہنوں، کسی کو پسند نہیں آپ لوگ چاہیں کہ غریبی سے امیری کی جانب آ جاؤ، فقیر سے بادشاہ بن جاؤ۔ جمعے کا یہ ایک خاص وظیفہ آدھی منٹ نکال کر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے ہمیشہ اپنے دکھی پریشان بہن بھائیوں کے لیے ہمیشہ اپنی ویڈیو میں وہ وظیفے بتائے ہیں جو پہلے سے آزمودہ ہوں، مجرب ہوں۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، یہ وہ وظائف ہوتے ہیں جن سے کئی لوگوں کو کئی مرتبہ اپنی زندگی میں فوائد حاصل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور آج جمعے کے دن کا، ماہ شعبان کے جمعے کے دن کا خاص وظیفہ، یہ تو بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اس وظیفے کو میں نے جسے بھی بتایا ہو اس سے فائدہ نہ ملا ہو، یا اس نے کہا ہو کہ میں نے یہ وظیفہ کیا اور اس کا اثر نہیں ہوا۔ لوگوں کے راتوں رات قرضے ادا ہو چکے ہیں، اور اس وظیفے سے ایسے لوگوں کے اوپر قرضے تھے، پہاڑ جتنے کے لوگوں کی طرف سے بڑی پریشان تھے۔ ایسے کئی میرے دکھی پریشان بہن بھائیوں کی جب میں نے ان کو یہ وظیفہ ان کے مشکل وقت میں بتایا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ان کے حالات دن میں اور رات میں اور ہو گئے، ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے۔ جمعے والے دن کا خاص، ماہ شعبان کا پہلے جمعہ، اس وظیفے کو جمعے والے دن آپ لوگ چاہیں تو کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ لو، جمعے کی نماز کے ساتھ پڑھ لو، مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھ لو، عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لو۔ آپ لوگ جب اس وظیفے کو پڑھنے لگیں تو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو کریں۔ دلوں میں تھوڑے سے بھی وسوسے اور سوال نہ رکھا کریں۔ یہ نہیں کہ میں وظیفہ کروں گی، عمل کروں گی تو اثر ہوگا، یا اس سے مجھے کوئی فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ہمیں رزق، دولت، پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس طرح آپ لوگ سوال، وسوسے اپنے ذہنوں میں نہ رکھا کریں، اس سے وظائف کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ میں آج کا وظیفہ، جمعے والے دن پڑھنے والا وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ جمعے کے دن جہاں کہیں بھی موجود ہوں، آپ اپنے گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، یہ وظیفہ جہاں کہیں بھی موجود ہوں، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا۔ سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جانا، اس وظیفے کو اطمینان سے کرنا، جلدی دوڑ بھاگ میں اس وظیفے کو نہ کرنا۔ جب ہم جلدی اور بھاگم دوڑی میں اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ پاک کو ہماری نیت پوری نہیں لگے گی اور ہماری نیت بھی بدل رہی ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے صرف جمعے والے دن پڑھنا ہے، صرف یہ پابندی ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جمعے کے دن آپ گھر میں کہیں بھی ہوں، اس وظیفے کو کر لینا، چاہے کوئی بھی وقت ہو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ لوگ جمعے والے دن پڑھیں تو اگلے جمعے کا آپ انتظار کرو گے کہ کب اگلا جمعہ آئے اور ہم یہ وظیفہ دوبارہ سے کریں۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ لوگ اگر کئی سالوں سے آپ کو پیسوں کی تنگی ہے، عزیز ساتھیوں، یہ وظیفہ رزق کے بند دروازوں کو فوری طور پہ کھلوا دے گا۔ آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی سخت سے سخت مشکل ختم ہو جائے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی، اور آپ کو جہاں سے یقین بھی نہ ہوگا
کہ جہاں یہاں سے مجھے پیسے مل سکتے ہیں، آپ کو وہاں سے بھی پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ مطلب آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے مجھے کیسے پیسے مل گئے۔ اس جگہ سے بھی آپ کو رزق اور پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر طرف سے انشاءاللہ رزق اور پیسوں کی بارش ہوگی۔ یہ وظیفہ دولت کا وظیفہ، یہ وظیفہ دولت کا، پیسوں کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر ایک سوال کرتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم صبح وظیفہ پڑھیں، شام تک رزق اور پیسوں کا بندوبست ہو جائے۔ تو اس وظیفے کو آپ لوگ جمعے والے دن صبح کو پڑھ لینا، تو شام تک انشاءاللہ میرے اللہ کی شان ہے کہ شام تک آپ کی ہر حاجت، آپ کی کوئی پریشانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ شام میں پڑھو گے تو رات تک اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا۔ اگر آپ رات کو پڑھ کے سو جاتے ہو تو آپ کو صبح اس کا اثر نظر آئے گا، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگ ایک بار درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ درود پاک ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حضور ایک دفعہ ضرور نذرانہ پیش کیا کریں۔ درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اور ماہ شعبان میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے۔ درود پاک کی بہت فضیلت ہے۔ درود پاک جب آپ نے ایک بار، 3 بار یا 5 بار، کوئی سا بھی آپ کو درود پاک آتا ہے آپ پڑھ لیں۔ افضل تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو کسی کا فون آ گیا تو وہ سننے میں لگ گئے، کسی نے بلا لیا تو باتوں میں لگ گئے۔ آپ نے بڑے سکون سے ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس وظیفے کو کرنا ہے، اپنے دلوں سے، اپنے ذہنوں سے سوالات اور وسوسے ختم کر کے، اپنے اللہ کی ذات پہ پورا یقین بھروسہ کر کے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جب آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے یا وہابو یا وہابو، آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ جب یا وہابو پڑھ لیں تو آپ نے اس کے ساتھ پڑھنا ہے یا نافیو یا نافیو یا نافیو، یہ بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یا نافیو 21 بار پڑھ لیں، اس کے ساتھ آپ نے یا مالکو یا مالکو یا مالکو، جب آپ یا مالکو پڑھ لیں تو ایک خاص صورت جو ہمارے قرآن پاک میں سب سے چھوٹی صورت اور اس کی بہت سی برکات ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اس میں ذکر ہے، آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اللہ کے حضور اپنی ہر حاجت، اپنی ہر مشکل کے لیے دعا کریں۔ آپ کی دعا انشاءاللہ اللہ کے حضور قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت منظور ہوگی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ سورہ اخلاص کی وجہ سے آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کا ذکر پورے بھروسے، پورے یقین سے کریں گے تو میرا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو، ہر دلی مراد کو، ہر خواہش کو پوری کریں گے، اور آپ کی مشکلوں کو ختم کریں گے، آپ کی رکاوٹوں کو ختم کریں گے، آپ کے رزق کے بند دروازے کھول دیں گے۔